ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے پیشتر آیت نمبر 263 تک تفسیر بیان ہو چکی۔ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 264، اس میں بھی صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک سب سے بہتر طریقہ بتایا گیا۔ پچھلی آیت میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو بھی معاملہ ہے، یہ بڑا ثواب اس میں حاصل ہوتا ہے اور اس میں بڑی برکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتانا، احسان جتانے سے وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے، اس نیکی کا اثر ضائع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پچھلی آیت میں تھا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ یعنی کسی کو دے کر کے اس کو ستایا جائے یا اس کا دل دکھایا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ صدقہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتایا جائے۔ اب یہاں ایک دوسرا مرحلہ صدقات دینے میں کامل احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدقات دو طرح سے ہیں، ایک صدقہ نافلہ ہے اور ایک صدقہ واجبہ ہے۔ صدقہ واجبہ کا مطلب جو ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، جیسے زکوٰۃ۔ جو مالک نصاب ہو گئے ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، ہر سال پورا ہونے کی صورت میں انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو یہ صدقات واجبہ میں آ گئے، ان کو دینا ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور وہی مال زکوٰۃ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو یہ صدقات واجبہ میں آ گئے۔ اور صدقہ نافلہ کا مطلب جو واجب تو نہیں ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینا، جیسا کہ عام طور پر ہم کسی غریب، محتاج، پریشان حال فقیر کو دیتے رہتے ہیں، تو یہ مستقل طور پر دینا یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے اعتبار سے آپ دیتے رہیں، یا جیسا ضرورت مند سامنے جیسا شخص ہے اس کے اعتبار سے دیں۔ اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس وقت آپ اسے کپڑا مہیا کر دیں تو یہ صدقہ نافلہ ہو گیا۔ کسی کو غذا کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کھانے پینے کے اشیاء نہیں ہیں، ان کو وہ چیزیں مہیا کرنا یہ صدقہ نافلہ ہو گیا۔ کوئی بیمار ہے، دوا علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت پریشان حال ہے،
اس وقت آپ نے اس کی دوائی کا اہتمام کر دیا، اس کے ہاسپٹل کا بل بھر دیا، یہ بھی صدقہ نافلہ میں ہے۔ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے انتظام کر دیا، یہ بھی صدقہ نافلہ ہے۔ تو یہ صدقہ نافلہ کی مختلف قسمیں ہیں، جس قسم کو بھی آپ اپنا لیں، جیسی ضرورت ہو سامنے والے کی، اس کے مطابق اس کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں غور سے سنیے کہ اس صدقے میں، صدقہ نافلہ ہو یا چاہے صدقہ واجبہ ہو، دونوں میں ایک چیز خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا ہو۔ اگر اللہ کی راہ میں، چونکہ غریب محتاج کو دے رہا ہے، مسلمان فقیر کو دے رہا ہے، ضرورت مند کو دے رہا ہے، لیکن یہ امید نہ رکھے کہ میں اس کو دوں گا تو پھر بعد میں مجھے اس سے کچھ ریٹرن ملے، کہ اس سے امید رکھنا کہ بعد میں یہ اچھا ہو جائے تو یہ مجھے دے دے گا، یا اسی طرح سے اس نیت سے دینا کہ میں اگر اس کو دوں گا تو یہ میرا چرچا کرے گا، میری تعریف کرے گا۔ کچھ لوگ اس نیت سے بھی دیتے ہیں کہ اگر دیں گے تو، کیونکہ کچھ ایسے بھی محتاج ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، لیکن ملنے کے بعد وہ ان کی تعریف بڑی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہم کو بہت مدد کی ہے، فلاں صاحب، تو وہ تعریف حاصل کرنے کی نیت سے دے رہا ہے کہ یہ میری تعریف کرتا رہے گا، میرا چرچا کرتا رہے گا، تو محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں میرا ایک نام ہو جائے گا۔ یہ صدقات کو ضائع کرنا ہوا، یہ برباد کرنا ہوا، کہ یہاں نہ تعریف کی خواہش ہو، نہ اس سے کسی چیز کے واپس ملنے کی امید ہو، اور نہ اس پر ستانا ہو، نہ اس پر کچھ ایذا اور تکلیف پہنچانا ہو، احسان جتانا ہو، یہ کچھ نہ ہو۔ صرف دیتے وقت نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، میرے رب کی رضا کے لیے دیا ہے۔ اب اس نیت سے دیتا ہے تو اب اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار ہے۔ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنا بدلہ اللہ عطا فرمائے، کیونکہ ہماری سوچ تو بہت مختصر ہوتی ہے، ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خلوص دیکھتا ہے کہ اس بندے نے صرف میری رضا کے لیے، خالصاً میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے صدقات دینے میں ہمیشہ یہ لحاظ ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو کہ ہم صرف اپنے رب، اپنے مولا، اپنے پروردگار کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، وہ راضی ہو جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا ریٹرن، اس کا ثواب آپ کو بہت بہترین انداز سے حاصل ہوگا۔ اسی چیز کا یہاں ذکر ہے۔ اور ریا کے طور پر، دکھاوے کے طور پر جو دیتے ہیں، اس کا کتنا بھاری نقصان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ باطل کرنا مطلب یعنی بیکار کرنا، ضائع کر دینا، کہ صدقہ دے کے بھی تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، یہ تو باطل کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو، بالمن والاذی، احسان رکھ کر یا ایذا پہنچا کر، یعنی دے کر کے احسان جتانا، جیسا کہ کوئی دے کر کے اس کو احسان جتاتا ہے، اے تمہاری اوقاتی کیا ہے، میں دیا تو تمہارا کام بن گیا، نہیں تو تمہاری کیا حیثیت تھی، تم کو کیا مل جاتا اتنا جو میں نے دیا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ یہ احسان جتانے کے لیے، تو احسان جتانے والا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر وہی پلٹ کر کے وہ اپنے اوپر دیکھے کہ ہم کیا تھے اور ہم دنیا میں کیا لے کے آئے، یہ تو اس رب کا احسان ہے جس نے عطا کیا۔ اگر وہ صحت اور تندرستی نہ عطا فرماتا تو ہم نہ کما سکتے تھے، اور ذہن کی قوت، عقل کی قوت، اچھی سوچ اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ فرماتا تو ہم کوئی نہ کوشش کر سکتے، نہ محنت کر سکتے، نہ کچھ کما سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے کچھ ذریعے، کچھ اسباب بھی تو چاہیے۔ یہ اسباب پیدا کرنا یہ رب تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ جس کو جس طریقے سے چاہے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے، اور انہی اسباب کے ذریعے اس کو اس کی روزی کا انتظام ہوتا رہتا ہے، اس کے پاس دولت جمع ہوتی ہے، مال جمع ہوتا ہے، پیسہ جمع ہوتا ہے۔ یہ اسباب پیدا کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے بندہ کبھی اپنی طاقت یا اپنی کوشش کو ظاہر نہ کرے کہ میں نے سب کچھ کمایا ہے، میں اگر محنت نہ کرتا تو تم لوگ کیا کھا لیتے۔ کبھی کبھی گھر میں خرچ کرنے کے بعد بڑا بھائی دوسروں پر احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے میں محنت کر کے تم لوگوں کو پڑھایا ورنہ تمہاری پڑھائی ہوتی، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ورنہ تم لوگ روڈ پہ آ جاتے، سڑک پہ آ جاتے۔ یہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم کس کے صدقے میں تمہارے لیے روزی کا انتظام فرمایا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا جو بڑا ہے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایک کما رہا ہے باقی سب کھا رہے ہیں، تو کبھی کبھی وہ احسان جتاتا ہے میں نے اتنی محنت کیا، میں کوشش کیا، اس لیے گھر چل گیا اور اتنی پراپرٹی بن گئی ورنہ تم کیا کر پاتے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ نامعلوم کس کے صدقے میں اللہ نے میرے لیے روزی کا انتظام فرما دیا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک کلپ آئی تھی، بڑی اچھی کلپ آئی تھی، اس کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک شخص کا ہوٹل تھا، اس ہوٹل میں اچھا کاروبار ہونے لگا، کاروبار بڑا اچھا ہوا، بھیڑ لگتی تھی۔ تو ایک شخص اس ہوٹل میں جاتا تھا، وہ صبح ناشتے کے وقت اس نے دیکھا کہ کافی بھیڑ لگی رہتی ہے اور اسی بھیڑ میں ایک شخص آ کر کے کھا کر کے نکل جاتا ہے اور پیسہ نہیں دیتا ہے۔ تو ایک شخص اس کو آبزرو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک آ رہا ہے اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے اسی بھیڑ میں وہ کھا کر کے نکل جاتا ہے اور ہوٹل والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ صاحب جس نے دیکھا کئی دن سے کہ ایک شخص آ رہا ہے اور بغیر پیسے دے ہوئے کھا کے نکل جاتا ہے، تو میں اس کی شکایت کروں گا کاؤنٹر پہ مالک سے۔ تو ہوٹل کے مالک سے اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب تھوڑا بھیڑ کم ہوئی، اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تمہارا ہوٹل ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے، بہت اچھی بکری ہے، اچھا گراہک آتے ہیں، بھیڑ لگی رہتی ہے، میں بھی کئی دن سے آ رہا ہوں، ناشتے کے وقت دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ اسی بھیڑ میں کھا کر کے نکل جاتا ہے، وہ پیسہ نہیں دیتا ہے، لہٰذا میں تم کو بتانے آیا ہوں کہ تھوڑا اس پہ نظر رکھنا۔ ایسے اگر روزانہ کھا کے جائے گا تو تمہارا نقصان ہو رہا ہے نا، اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ تو اس نے اس کی ساری بات سنی، اس کے بعد کہا کہ میں جانتا ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں اس کو، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہوٹل میں جو بھیڑ ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ ہوٹل میں جو اتنی بھیڑ آ رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ ایک دم وہ سن کر کے چونک گیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ فری میں کھا کے جا رہا ہے، پیسہ نہیں دے رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو آ کے فری میں کھا کے جا رہا ہے، میں اس سے پیسہ نہیں رہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ فری میں کھا کے جا رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کی وجہ سے گراہک زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا کیسے؟ بولے میں نے بہت غور کیا تو یہ ایک جگہ بھیک مانگتا ہے تو وہ پریشان حال ہے، بھیک مانگتا ہے، آتا ہے اور وہ آ کر کے کھا کے چلا جاتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کنارے کھڑا رہتا ہے، وہ آسمان کی طرف رخ کر کے وہ دعا کرتا ہے کہ ذرا بھیڑ ہو جائے تو میں بھیڑ میں جا کے کھا لوں۔ تو اس کی دعا کی وجہ سے میرے ہاں بھیڑ جمع ہوتی ہے، میری بکری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک آدمی فری میں کھا کے جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کم سے کم اس کی دعا کی وجہ سے گراہک تو آتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں روزی مل رہی ہے، جو دولت آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہو جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں انہی میں کسی ایک کی دعا کی برکت سے آ رہا ہو۔ کبھی کبھی اولاد کی برکت سے روزی ملتی ہے، کبھی چھوٹے بھائیوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے روزی ملتی ہے، لہٰذا کبھی احسان مت جتاؤ کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا محنت کیا، تمہارے لیے اتنا کیا اور تم فری میں بیٹھ کے کھائے، کچھ نہیں کیے۔ احسان جتانے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہو اللہ نے آپ کو دولت دی ہو تو اسی کے صدقے میں دی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمائے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ ایذا تکلیف پہنچانا۔ کبھی کبھی آدمی کچھ بولتا ہے اور سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہہ دیا تیری اوقات ہی کیا ہے، اگر میں نہیں دیتا تو تیری حالت خراب ہو جاتی ہے، کہہ تو دیا کہ آپ نے اس کو دیا ہے، لیکن یہ جملہ کہہ دیا، آپ جانتے ہو اس کے دل پہ کیا گزر گئی، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا تو میں اس کو دے کے یہی سناتا
ہرگز ہرگز ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی جس کی آپ مدد کر رہے ہیں مدد کرو، واقعی آپ نے مدد کیا ہے تو اسے بھول جاؤ، اس کا تذکرہ ہی نہ کرو کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری تعلیم کا انتظام کیا، میں نہیں دیتا تو تم روڈ پہ آ جاتے، تمہاری حیثیت اتنی نہیں تھی۔ یہ سب الفاظ بولنے کے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک خاص بات یاد رکھیے، زبان انسان کی بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی 10 گرام کی زبان ہے، لیکن یہی زبان انسان کو ایک اچھا انسان بھی بنا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو سب سے برا بھی بنا دیتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے 2 اہم چیزوں سے، ایک اس کی زبان اور ایک اس کا دل۔ دل اچھا ہے، زبان اچھی ہے تو وہ انسان بڑا اچھا ہے، یعنی جس کا دل صاف ہے، دل میں کدورت نہیں ہے، دل میں کینہ نہیں ہے، صاف دل ہے، رحم دل ہے، اور لوگوں پر مہربانی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زبان اچھی ہے، کسی سے گفتگو کرتا ہے تو بڑے پیار سے، بڑے نرم انداز میں، تو یقیناً لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور جس کی زبان بیکار ہو، جب بولے تو گالی دے، جب بولے تو ڈانٹے پھٹکارے، جب دیکھے تو کسی کو سناتا ہی رہے، تو اس کی عزت نہیں ہوگی، اور ایسا شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور محبوب نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ زبان کا کتنا اثر ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو نصیحت کرو، وہ جو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اس کو نصیحت کرو، وہ مان جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا وہ تو بڑا سرکش ہے، بہت ظالم ہے، وہ ہماری بات کیا سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ اس کے پاس جا کے بات کرو، لیکن جا کر کے اس کے سامنے جو بات کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، قرآن شریف میں ہے کہ آپ دونوں اس کے سامنے بڑی نرم بات کرنا، بڑی نرمی سے بات کرنا، ہے تو وہ ظالم ہے، بڑا سخت دل انسان ہے، لیکن اس کے سامنے تم بات کرنا تو اپنی زبان سے کڑک بات، سخت بات نہیں کرنا، بڑی نرمی سے بات کرنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ تبلیغ بھی اللہ تعالیٰ کی ہو تو وہ نرم انداز میں ہو، ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے، ذلیل و رسوا کر کے نہیں، بلکہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں فرعون کے لیے نرم بات کرنے کا اہتمام فرمانے کا حکم فرمایا ہے، تو اب آپ اپنے آپس میں کیسی گفتگو کرنی چاہیے، اپنے آپس میں، اپنے گھر میں زبان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے بڑی ہی بیکار زبان استعمال کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی گالی دے کر کے زبان کا استعمال ہوتا ہے، بچوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ بچے چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، اپنے بچوں کو جو گالیاں دے رہے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ہرگز ہرگز یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہی بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کے لیے یا آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہی زبان استعمال کریں گے، ان کا وہی طریقہ ہوگا، ان کا وہی انداز ہوگا۔ اس لیے ان کی تربیت کے لیے ان کے سامنے اچھی زبان، صاف شستہ زبان استعمال کریں، نرم زبان استعمال کریں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ ان کو وہی عادت بنے، ان کو وہی طریقہ حاصل ہو، تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آ سکیں۔ یہاں خاص طور پر اس چیز کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا، تکلیف دے کر کے صدقات کو باطل نہ کرو، کیونکہ تم نے تکلیف پہنچایا تو تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، یعنی تمہاری دی ہوئی دولت بالکل رائگاں چلی گئی، بیکار چلی گئی۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ دے کر کے احسان جتانا یا صدقہ دے کر کے سامنے والے کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، یہ ایسے ہی ہے، یہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے کہ ایک منافق جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یعنی منافقین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جن کو منافق کہا گیا ہے، کہ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہی نہیں ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔
تو وہ بھی خرچ کرتے تھے تو ایسے کہ جیسے کہ دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں ہم بڑے سخی ہیں، ہم بہت خرچہ کرتے ہیں اور لوگوں میں تعریف کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدقات کو باطل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چٹان۔ کتنی بہترین مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، ایگزامپل کیسے ہے کہ ایک چٹان ہے، جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے، صاف پتھر، اس پر مٹی ہوگی، مٹی ہے تو دور سے ایسا دکھ رہا ہے کہ آپ کو وہ مٹی ہے، لیکن جیسے بارش ہوئی تو مٹی سب چلی جائے گی اور پتھر صاف پتھر ہی نظر آئے گا۔ تو یہ مثال کے ذریعے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ ایک پتھر پر مٹی ہے اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ مٹی سب ختم ہو جاتی ہے، پتھر کا پتھر رہ جاتا ہے، ایسے ہی صدقہ دینے والا دکھاوے کے لیے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت خرچہ کر دیا ہے، لیکن جس وقت اس کی آنکھ بند ہوگی تب اسے نظر آئے گا کہ یہ تو سب پورا گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ سب بیکار چلا گیا، سب ضائع ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو راہ نہیں ملتی، کافروں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اصل صحیح منزل کیا ہے۔ وہ خرچ تو کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مگر ایسے دکھاوے کی نیکیوں کا انہیں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ بس یہاں پر ایک آخری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کل کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے لیڈرز، نیتا حضرات بلڈنگ بنا دیے تو ان کے نام کا بورڈ لگ جائے گا، یہ فلاں صاحب نے بنوایا ہے، روڈ کا کام کیے یا محلے کا کام کیے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کا نام چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ان کو نام اس لیے چاہیے کہ ووٹ چاہیے اور ان کو الیکشن میں جیتنا ہے، تو اس کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کا انہیں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر انہیں ثواب پانا ہے تو یہ دکھاوے کے لیے بورڈ نہیں لگانا ہے، بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھول جائے تو اس کا ثواب ملے گا، اور دکھاوے کے لیے بورڈ وغیرہ لگاتے ہیں اس کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے تو اس پر ہرگز دکھاوے کے لیے اپنا بورڈ لگانا یا اعلان کروانا کہ ہمارا اعلان ہو جائے کہ میں نے اتنا دیا ہے، یہ اعلان بھی نہیں کروانا چاہیے، اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ فقہاء اور علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ظاہر کر کے دی جا سکتی ہے، کہ جیسے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے عام طور پر رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں، اس لیے ظاہر کرنا تاکہ جو نہیں دیتے ہیں انہیں بھی اس کا احساس ہو جائے کہ ہم بھی زکوٰۃ ادا کریں، لیکن یہاں بھی نیت یہ ہو دکھاوے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے دکھا کر کے دینا کہ میں اگر دوں گا تو لوگوں کو احساس ہو جائے، جو نہیں دے رہے ہیں وہ بھی دینے شروع کر دیں۔ تو اس لیے اگر زکوٰۃ کی رقم دکھا کر کے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو بہرحال ثواب حاصل ہوگا، لیکن صدقہ نافلہ جو نفلی صدقات ہیں اس میں دکھا کر کے دینا بالکل ہی درست نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی بند مٹھی جسے کہا گیا، دیکھنا بھی نہیں ہے، نہ کسی کو بتانا ہے، نہ اس کا اظہار کرنا ہے، اور نہ اس پر سامنے والے سے کوئی امید رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ بھرپور حاصل ہوگا۔ اب کتنا ثواب ملے گا، اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل صحیح معنوں میں صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا قادر یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ
ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی شافی وافی کافی نافی ہے مولا، ہم میں جو بھی بیماری سے پریشان ہیں دعا کی درخواست کرتے ہیں اللہ انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں تجارت میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شر و فساد فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہی حافظ و ناصر ہے، یا اللہ ہمارے مساجد ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، فرقہ پرستوں کے شر اور فساد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرے دین پاک کی خدمت کی توفیق اور جذبہ عطا فرما، دین کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی عطا فرما، عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب